Subscribe AB News and press the bell icon for the latest updates. اس لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ تالاب کے پشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ہیں پانی کی وجہ سے ان میں امداد کی تقسیم کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے. اور میں یہ واقف کرانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کئی غریب بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام 14 برس سے جاری ہے. یہ سلسلہ جس کے ذریعے ہم ان اندھیرے گھروں میں علم کی روشنی کے ذریعے ایک نئے اجالوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جملہ قریب 15,000 سے زائد طلباء و طالبات کے مفت تعلیم کا انتظام ہم نے کیا ہے. اور کئی ہمارے بچے ہمارے اسکول سے 10ویں میں اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے انجینئرنگ، فارمیسی اور میڈیکل کالجز میں بھی داخلہ حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ ہم ایک مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اب تک ہم نے قریب 80,000 خواتین کو مختلف ٹریننگز کے ذریعے ان کو ہنر کے زیور سے آراستہ کیا. بیوٹیشن، بیوٹی پارلر، مہندی ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش، پکوان کے کلاسز، کینڈلز یا دوسرے کئی تربیت ہم نے دی. اور آج کئی خواتین اپنے گھروں میں روزگار حاصل کر رہے ہیں ہماری تربیت کی وجہ سے. اور پھر حالیہ عرصے میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگ کافی پریشان تھے، تو ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیا. اور صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں نہیں بلکہ شہر کے ہر علاقے سے جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی بھوکا آواز دیتا تھا تو ہماری ٹیم اور ہمارے لوگ راشن کے کٹ لے کر ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کی مدد کرتے تھے. اور 1 لاکھ پکے ہوئے کھانے بھی ہم نے تقسیم کیے. لاک ڈاؤن کے وقت رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے افطار کا انتظام کیا اور روزے داروں کو روزہ کھولنے کے بعد بھی طعام کا انتظام کیا. لاک ڈاؤن کے وقت ہم نے قریب 6.5 کروڑ روپیہ صرف کیا اپنی جانب سے. اور غریب، مستحقین، پریشان حال، مصیبت زدہ لوگوں کی ہم نے مدد کی. ہمارے جانب سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان خدمات کو قبول کرے. قابل مبارکباد ہیں ساری ٹیم ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، جن کا میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے، جس میں ہمارے نصیر غیاث صاحب ہیں، سمد بن عبداس صاحب ہیں، ہمارے سعید صاحب ہیں، وہاب صاحب ہیں اور زاہد صاحب ہیں. اور پھر جناب نور الدین اویسی ہمارے ٹرسٹی ہیں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے. انہوں نے بھی کافی محنت کی لاک ڈاؤن کے وقت. اور اس کے بعد میں یہ تالاب کے پشتے کے ٹوٹنے کے بعد سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا شہر حیدرآباد کو.
صرف چندرائن گٹا نہیں بلکہ پورا شہر ڈوبا ہوا تھا۔ 117 برس کے بعد اتنی موسلادھار بارش ہوئی۔ جب طغیانی آئی تھی تو جتنی سینٹی میٹر بارش ہوئی تھی اس سے دگنی سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔ طغیانی آنے کے بعد ہی عثمان ساگر و حمایت ساگر اور موسیٰ ندی بنائی گئی تھی۔ اس وقت 15 سینٹی میٹر تھی، اور پھر یہ حالیہ عرصے میں جو بارش ہوئی تو قریب 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔ تو کافی تباہی بربادی ہوئی پورے شہر میں۔ تو اس وقت بھی ہم نے مجلس اتحاد المسلمین لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک میدان عمل میں سرگرم رہی، متاثرین کی امداد کرتی ہوئی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتی ہوئی، اور ہماری جانب سے جو بھی ممکن ہم نے کیا۔ اور یہ سارا کام صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی راست نگرانی میں ہوا، اور ان کی سرپرستی میں ہم نے یہ غیر معمولی کام کیا۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے ہر کسی کی مدد کی، بلا لحاظ مذہب و ملت ہم نے ہر کسی کی مدد کی، ہر پریشان حال کی ہم نے مدد کی۔ اور وہ لوگ جو ہمارے ریاست یا شہر سے تعلق نہیں رکھتے ہم نے ان کی بھی مدد کی، چاہے وہ بہار کے ہوں، اتر پردیش کے ہوں، جھارکھنڈ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ہم نے ان کی مدد کی، جو بھی ہماری ذات سے ممکن ہم نے کیا۔ اور ہمارے کارکنوں نے گھروں پہ دستک دے کر امداد پہنچائی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی ہم نے 33 اشیاء پر مشتمل 5000 کٹس قریب 2.5 کروڑ روپے کے ہم نے تقسیم کیے۔ 33 اشیاء اس میں تھی، تو اناج تھا، اناج کے ساتھ کپڑے تھے، کپڑوں کے ساتھ برتن تھا، برتن کے ساتھ سونے کے لیے شطرنجیاں، بیٹھنے کے لیے چادر بھی تھی۔ یہ ساری 33 اشیاء ہم نے دی، جس میں چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی تھے، بڑوں کے لیے بھی کپڑے تھے، کرتے پیجامے، لنگی، اور اس کے ساتھ لیڈیز کے لیے میکسی بھی تھی، اور پھر جینٹس کے لیے لیگنگز تھے، ٹی شرٹس تھے، ٹریک سوٹس تھے، لیڈیز کے لیے لیگنگز تھی، کرتیاں تھیں، بگونے تھے، پلیٹس تھے، رکابیاں تھیں، چمچے تھے، اور پھر گلاس بھی تھا، اس کے ساتھ چاول بھی تھا، آٹا بھی تھا، اور پھر ہم نے تیل، نمک، مرچی، ہلدی، یہ ساری چیزیں ہماری جانب سے جو کچھ ہو سکتی تھی ہم نے کی۔ بے شک ہماری ایک کوشش تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش میں کچھ لوگ چھوٹ گئے ہوں، ہو سکتا ہے چھوٹ گئے ہوں، ہم انسان بشر ہیں، لیکن ہماری نیت تو یہی تھی کہ ہر متاثر کے گھر تک ہماری امداد پہنچے۔ اگر کہیں پر چھوٹ گئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہماری نیتوں میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری نیت تھی کہ متاثرین کے در تک، دروازے تک دستک دے کر ہماری امداد کو پہنچائے، اور ہم نے وہ امداد بھی کی۔ اور اس کے بعد اب تک 15 میڈیکل کیمپس باشتراک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، جو ادویات کا جتنا خرچہ ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ دے رہی ہے، اور پھر وہاں انتظام کرنے کا بھی جو خرچہ ہے وہ سارا خرچہ بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹرز، اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، اویسی ہاسپٹل اور پرنسس اسرا ہاسپٹل کی جانب سے 100 ڈاکٹر ایک ہیلتھ کیمپ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم نے جملہ کل تک جو سالانہ بارکس میں کیمپ ہوا، اس میں 24,900 لوگوں کا ہم نے علاج کیا، ادویات دی، دوائیاں دی، اور بیماروں کو علاج کیا۔ اور ان کیمپس میں جو بہت زیادہ متاثر تھے، ان کیمپ سے ہم نے قریب 30 پیشنٹوں کو اویسی واسرا ہاسپٹل کو رجوع کیا، وہاں پہ ان کا مکمل علاج ہو رہا ہے، اور فری علاج کا ہم نے اہتمام و انتظام کیا، تاکہ جو ہیلتھ کیمپ میں آئے تھے، جن کی بیماری اس کیمپ میں نہیں ہوتی، داخلے
दवाखाने के जरिए उनकी बीमारी दूर हो सकती है, तो हमने वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। और अब तक ये मेडिकल कैंप्स पर हमने करीब 1,20,00,000 रुपया हमने तकसीम किया, खर्च किया इस कैंपों पर, क्योंकि जो भी हमारे कैंप में आया कम से कम 600 रुपये की दवा और ज्यादा से ज्यादा 3,000 की दवाएं लेकर लोग पैकेटों में अपने हाथ में गए। दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा, हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते बल्कि अमली तौर पर काम करते हैं। और हमारा काम हमारी पहचान है, हमारा काम हमारा नाम है, हमारा काम हमारी ताकत है, हमारा काम हमारी पहचान बनकर सारे लोगों को रश करने पर मजबूर कर रहा है कि काश हमारे पास भी ऐसे खिदमतगुजार लोग होते, काश हमारे पास भी ऐसी जमात होती, काश हमारे पास भी सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट जैसे खिदमत करने वाले खिदमतगुजार होते। अल्लाह के पास काम करने वालों की कमी नहीं, अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस गुनहगार बंदे को मौका दिया, तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदेरेज होकर सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, अल्लाह का काम किसी का लिए रुकने वाला नहीं, न मोहताज है न रुकने वाला है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। और आज अल्लाह ने हमको मुंतखब किया इस अजीम काम के लिए, तुम अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने 5,000 अलायदा राशन के किट्स भी हम बनाए, जिस पे करीब 8 लाख रुपए का सरफा हुआ। और आज जो तकरीब है, इस तकरीब में हम उन मुतासरीन की मदद करेंगे जिन बच्चियों की शादियां होनी थी, जिन्होंने अपने घरों में सामान जमा किया था अपने बच्चियों की शादियों के लिए, लेकिन पानी की वजह से उनका सामान मुतासिर हुआ। तो हम उन गरीब मुतासरीन जिनकी शादियां खड़ी हुई थी और सामान मुतासिर हुआ, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो शादियों के सामान की मदद हम करीब 23 लड़कियों को आज के इस तकरीब के जरिए करेंगे। और फिर उस पानी में और सैलाब जैसी सूरत हाल में कई कारों को नुकसान हुआ। प्राइवेट कार्स को हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियां जो उबर के हैं, ओला के हैं, जो घरों के सामने खड़ी थी, पानी उनमें दाखिल हुआ और वो गाड़ियां खराब हुई। तो वैसी 46 गाड़ियां हैं, कार्स टैक्सी हैं, उनके मालिकीन हैं। आज हम उनको अपनी जानिब से इमदाद देकर उनके गाड़ियों को फिर से दोबारा ठीक करेंगे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर फिर से अपनी रोजी रोटी पे काम में लग जाएं। और उसके साथ ही साथ आज हम ऑटोस के मालिकीन की भी मदद करेंगे। 36 ऐसे ऑटोज हैं जो मुतासर हुए। हमारी इंक्वायरी के बाद हम उन ऑटो वालों को, हम उन मुतासरीन की भी मदद कर रहे हैं। और 29 किराना स्टोर, 29 किराना स्टोर हैं जिनमें पानी दाखिल होने की वजह से उनका सामान मुतासर हुआ। हम आज उन 29 किराना स्टोर्स, वो जनरल स्टोर जो छोटी दुकानें हैं महलों में, बस्तियों में, हम उनको भी आज अपनी जानिब से मदद कर रहे हैं। और छोटे बाइक्स पर जो ओला ओवर डिलीवरीज देते हैं, छोटे बाइक्स होते हैं, वो भी मुतासर हुई थी। तो हमारी इंक्वायरी में 5 ऐसे बाइक्स पाए गए जो मुतासर हुए हैं। हम उनकी भी आज मदद कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं लोगों की तहकीक कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। और उन मदद के लिए हम आधार कार्ड तलब कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड तलब कर रहे हैं, उनकी छोटी सी एक फोटो तलब कर रहे हैं। और उसके बाद उनसे एक दरख्वास्त ले रहे हैं। हमारी कमेटी जाकर तहकीक करती है और तहकीक करने के बाद हम मदद कर रहे हैं। बेशक जितना नुकसान हुआ है, हम उस नुकसान की मुकम्मल भरपाई नहीं कर सकते, हम आपको मुकम्मल मदद नहीं कर सकते, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का यही मकसद है कि फूल नहीं तो कम से कम फूल की पकड़ी सही अपने तरफ से ताउन करें। बेशक बहुत नुकसान हुआ है सबका, लेकिन हम हमारी तरफ से जो मुमकिन है कर रहे हैं। और सैलाब के मुतासरीन
کی مدد کے لیے مجلس اتحاد المسلمین ہی کی نمائندگی پر پورے شہر حیدرآباد میں ریاستی چیف منسٹر نے اعلان کیا 10,000 روپیہ متاثرین کو دینے کے لیے. اس میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور الحمدللہ قریب 18,500 لوگوں کو ہم نے مدد کی سرکار کی جانب سے 10,000 روپیہ ان کے گھروں تک جا کر پہنچانے میں. اس میں بھی شاید بہت سے لوگ چھوٹ گئے ہوں گے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو بھی متاثر ہے اس کے گھر تک امداد پہنچے. تو آج کی جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم یہ جو شادیوں کے سامان جو نقصان ہوا، کاروں کا، آٹوز کا، کرانہ شاپس کا اور بائکس کا، اس کی لاگت 21,81,000 روپیہ ہو رہا ہے اور آج ہم وہ رقم بھی تقسیم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ابتدائی مجلس ریاست نگر کے سرگرم ہمارے صدر اور سرگرم کارکنوں نے غیر معمولی کام کیا حافظ بابا نگر اور دوسرے متاثرہ علاقوں میں کہ ان کی ٹیم نے جا کر پھر اس کے بعد چولہا خراب ہوا تو چولہا بنایا. تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی امداد کے ذریعے ہم نے جملہ 410 فریجز ریفریجریٹرز کو جو خراب ہو گئی تھیں ان کو ریپیئر کیا، اور جو واشنگ مشینز کو ہم نے ریپیئر کیا وہ 340، اور گیس اسٹوو جو خراب ہو گئے تھے ان کو پارٹس ڈال کر ان کو بھی ریپیئر کیا، وہ 412 ہے. اور اس کے لیے جملہ لاگت جو خرچ آیا ہے وہ 4 لاکھ روپیے کا آیا ہے. وہ 4 لاکھ بھی آج ہمارے جو لوگ جو کام کرے ہیں ان میں ہم وہ امداد کو تقسیم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دن سے طوفان آیا اور بارش سے متاثر ہوئے، رات میں پانی داخل ہوا، صبح سے ہم پھر اپنی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے. ہم حافظ بابا نگر میں اور چندرائن گٹے کے دوسرے علاقے گلشن اقبال کالونی میں، نصیب نگر میں، پھول باغ میں، غازی ملت کالونی میں ہم نے اپنی جانب سے دودھ اور ڈبل روٹی ہر گھر میں جا کر ہم نے پہنچایا، اور مسلسل 7 دن تک ہم دودھ اور ڈبل روٹی مہیا کرتے رہے، پہنچاتے رہے. اس پہ ہم نے 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا. 20 لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کیا. اگر لاک ڈاؤن سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر حساب لگا لیں تو ہم نے قریب 11 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے، متاثرین کی امداد کے لیے، پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے. معمولی کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے جیب سے اپنی ذات سے 11 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے. اور یہ کام اقتدار کے لیے نہیں، یہ کام ووٹ کے لیے نہیں، یہ کام دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کام اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. اور میری آخرت کا سودا سمجھ کر میں کام کرتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. اور اگر آج حافظ بابا نگر ہو، گلشن اقبال ہو یا دوسرے متاثرہ علاقوں کو اگر لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جیسا صاف ہو چکا ہے، ستھرا ہو چکا ہے، اور جتنی ہو سکتی ہے وہاں سے ہم ملبہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے. صرف حافظ بابا نگر اور گلشن اقبال چندرائن گٹے میں ہم 10,000 ٹن
تو یہ طوفان کے بعد میں جو کیچڑ آیا تالاب سے اور جو سامان جو خراب ہوا، جو پھینک دیا گیا تھا گھروں سے باہر، وہ قریب 10,000 ٹن کا کچرا تھا، کیچڑ تھا، اور نہ جانے اس میں اور کیا کیا چیزیں تھیں، جھاڑ تھے، بیل تھے، سب کچھ تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ڈیفنس DRDO کے دیوار کے پاس چٹانوں کی طرح بن گیا تھا سارا کچرا۔ تو وہ کچرے کو بھی ہم نے اٹھانے لگوایا، گلیوں کو صاف کروایا، ہر گلی 4 گلی کا ہم نے اسٹیمیٹ بنا کر کانٹریکٹر کو دے کر منظوری لی، اور ایک کانٹریکٹر سے 4 گلیاں 8 دن میں صاف کرانے کی منظوری ہم نے حاصل کی، اور 8 دن میں صاف کروایا۔ اور اگر سرکاری JCB اور دوسرے ان ملبے کو، اس کچرے کو، اس کیچڑ کو اٹھانے کے لیے نہیں تھے تو ہم نے اپنی جیب سے بھی لگایا اور ہماری بستیوں کو، گلیوں کو صاف کیا تاکہ لوگ جو متاثر ہیں وہ واپس آئیں۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین سرگرمی کے ساتھ آپ کے درمیان میں رہ کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے، اور یہ کام کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جتنا ہوتا ہم نے اپنی جانب سے تحقیقات کی، کمیٹی بنائی اور متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ اگر کوئی متاثر، حقیقی متاثر اگر چھوڑ جاتا ہے تو وہ حقیقی متاثر آج کی تقریب کے بعد بھی مایوس نہ ہو۔ اکبر الدین اویسی ہے، آ کر رجوع ہوئے، ہماری کمیٹی تحقیق کرے گی، اگر واقعی میں آپ متاثر ہیں تو آپ کو آپ کی امداد ہماری جانب سے جو بھی ہے ضرور آپ کے گھر تک ہم لا کر پہنچائیں گے۔ مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اتنا کام کیا؟ اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو۔ اکبر الدین اویسی نے 11.5 کروڑ روپے خرچ کیے اور کام کیا۔ تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو، وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار ہوں۔ جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو صرف مجلس پر تنقید کرنے کے لیے، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کو بدنام کرنے کے لیے۔ ارے نہیں، جب تک اکبر الدین اویسی ہے چندرائن گٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا، کرتے رہوں گا۔ 25 برس ہونے آتے ہیں، وعدہ تھا ایک اسکول کا، لیکن آج 14 اسکول کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ یہ بھی عمارت کھڑی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ ملت کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور جہالت کے خاتمے کے لیے، علم کی روشنی کو منور کرنے کے لیے عمارتیں کھڑے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اس سے بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لیتا، لیکن میرا مقصد اپنے لیے نہیں، میرا مقصد ان کے لیے ہے جن کی وجہ سے میں آج زندہ کھڑا ہوں۔ میں احسان مند ہوں ان دعاؤں کا جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ میں اس احسان کو ادا نہیں کر سکتا کہ جو دعائیں آپ نے کی تھی جب میں دواخانے میں اپنی زندگی اور موت کے لیے لڑ رہا تھا۔ میرے بچے احسان مند ہیں، میرے بچے یتیم ہو جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میری ماں تڑپتی تھی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میرے بھائی کے کھانے پر میرے جنازہ آ جاتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میری بیوی بیوہ ہو جاتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ ارے آپ کی دعاؤں کا اتنا بڑا قرض ہے کہ جتنی بھی حیات ہے، جتنا بھی دو، سب کچھ دے دو، اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کے قدموں کی نظر کر دو، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کار خیر کو، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کرے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بعد بھی یہ عمارتیں جس بلندی کے ساتھ کھڑی ہیں اسی طریقے سے کھڑی رہیں،
اور غریب اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں. خدا را دوست و دشمن کو پہچانو, اپنوں اور غیروں کو پہچانو, منتشر نہ ہو, منظم رہو, متحد رہو. حالات چیخ کر چلا کر ہم سے ایک ہی پیغام دے رہی ہیں کہ منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ, اپنوں کو پہچانو, غیروں کی سازشوں کا شکار نہ بنو. تہمتیں, الزام لگتے رہے ہیں, لگتے رہیں گے, ہم کو پرواہ نہیں. ہمارا مقصد کام ہے, کام ہے, خدمت ہے, خدمت ہے. مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامنا ہے. ہم مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامتے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے, آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور بھی آگے بڑھیں گے. اور آخر میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, موجود رکن پارلیمنٹ و نقیر ملت, حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹرز, سرگرم کارکن, صدور و معتمدین اور چندرائن گٹے کی عوام کی جانب سے پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ بہار کی غیر معمولی تاریخ ساز کامیابی پر ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی. مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی, خدمت کرے گی. اور وہ لوگ جو 70 برس سے نظر انداز ہوئے, ہم ان لوگوں کے نمائندہ بن کر ان کی امید پہ کامیاب اتریں گے, ان کی توقعات پہ اتریں گے. ہماری جانب سے جو خدمات ہے وہ کریں گے. اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اب اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اس وقت. اور اللہ دوسری مرتبہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے. تو ان 2 وقت اللہ مسکراتا ہے. مجلس کو نیچا دکھانے والوں, تم کوشش کرتے رہے, اللہ مسکراتا رہا اور ہم کو نوازتا گیا. ہم آگے بڑھتے گئے اور ہمارے اوپر اعتماد عوام کا بحال ہوتا رہا. وہ لوگ جو ہم کو چھوٹی جماعت کہتے تھے, آج بتاؤ کہ وہ کتنے چھوٹے ہو گئے اور مجلس کتنی بلند ہو گئی کہ ہندوستان کے 3 ایوانوں میں ہماری نمائندگی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بہار کی عوام کا شکریہ. اور بہار میں نو منتخبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور ہم کامیاب و کامران ہوتے رہیں گے. آپ تمام کا شکریہ کہ آپ آئے یہاں پر اور اس تقریب کا حصہ بنے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے خدمات کو, ہمارے کام کو قبول کرے اور آخرت میں ہم کو اس کا اجر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ یوسف صاحب جو شادی کے لیے درخواست دیے تھے, شادیوں کی جو امداد ہے وہ امداد صدر مجلس کے ہاتھ سے ہم اس کا آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا شیخ یوسف صاحب. ان کی لڑکی کا نام
समरीन फातिमा है, जो सजनाइन गुट्टा हाफिज बाबा नगर के रहने वाले, उनको बुलाऊंगा, चाहूंगा कि वो आए, उनको हम 50,000 की इमदाद शादी के लिए उनकी बच्ची को। मोहम्मद जानी पाशा, मोहम्मद जानी पाशा, आइए जल्दी आइए। और उसके बाद शरीफ खान साहब, शरीफ खान साहब, उनकी बेटी का नाम नादिरा बेगम, वो तशरीफ लाए। और मोहम्मद अशरफ, जिनकी बेटी का नाम आसिया बेगम है, जी साहब, तशरीफ लाई। और सैयद जहांगीर जंगमेट के, जिनकी बेटी का नाम मेराज फातिमा है, सैयद जहांगीर मेराज फातिमा। अब ये ऑटोस का लेंगे, शादियों का सदर साहब को जाना है। आप फिर इधर आ जाइए, आप बैठिए, यहाँ इधर आ कर रहा हूँ मैं, तशरीफ रखिए। यहाँ बैठिए 5 मिनट। गाड़ियों का देंगे, आप बैठिए। सैयद मुजफ्फर हुसैन, गाड़ी थी इनकी, व्हीकल नंबर TS10 UA 0119। 30,000 की इमदाद। सैयद हाजी, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अब्दुल बारी, अब्दुल खदीर, क्या नाम है? मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अब्दुल बारी। अब ऑटो का लीजिए। सदर साहब को जाना है, उसके बाद में मैं दूंगा। आपका क्या नाम है? अब्दुल खदीर साहब। आपका अब्दुल खदीर साहब आ गए। चलिए भाई लोग हाथा न खोलो, अब ऑटोस का एक हाथ में पकड़ो फोन, बहुत में पकड़ो, मैं तो दराज से राइट साइड थोड़ा शॉट नहीं आ मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, ऑटो नंबर TS11 UA 4177। जल्दी आइए। एजाज अहमद साहब, ऑटो नंबर AP11Y 3800। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रसूल साहब, 5 मिनट। TS11 UA 1498। अच्छा वो रख लो। सैयद रफीक अली साहब, शेख इस्माइल साहब, सैयद इस्माइल साहब, बैठिए भाई बैठिए। आप लोग बैठिए, सबका तकसीम होगा। ऑटोस का खत्म कर दीजिए। मीर शहबाज अली, शहबाज अली, TS11 UB 3969। मीर शहबाज अली, ऑटो। कर लीजिए। उसके बाद का नाम मुझे मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद मंसूर, AP11Y 5703। मोहम्मद मंसूर, देख के रहो। टोकन ले लीजिए। आले पैसा दे दो, आले पैसा दे दो। नाम पुकारते जाओ। अनवर अहमद, अनवर अहमद, TS11 UA 5612। अनवर अहमद साहब। मैं नाम पुकारते जाऊंगा, थोड़ा सामने से हट जाइए। जो नाम पुकारेंगे वही आइए, बराए मेहरबानी। थोड़ा सब्र का मुजाहरा कीजिए। जो नाम पुकार रहा हूं मैं वही आइए और अपना टोकन दे दीजिए या लिफाफा लेकर जाइए। ऑटोस का है सैयद महबूब अली,
سید تاج بابا, سید صادق, نام پوچھ کے دیجیے, سید غوث علی, محمد نذیر, شیخ اشاق, چلے جلدی دیتے جائیے. کیا نام ہے؟ محمد وزیر. ٹوکن لے لیجیے. آپ کا نام؟ غوث علی. کیا نمبر ہے آٹو کا؟ شیخ اشاق, شیخ اشاق. اچھا یہ ہے 437. شیخ اسماعیل 7190 دے دیجیے. محمد یونس, آٹو نمبر 4856. محمد نجم الدین 4184. عبد الستار, آٹو نمبر 5828. مکرم خان, محمد جہانگیر, آٹو نمبر 1362. محمد نذیر, عمر امانی, محمد نذیر, محمد نذیر 1918. محمد معین الدین, محمد معین الدین 0380. محمد فاروق, معین الدین صاحب, معین الدین. محمد فاروق, شیخ پاشا, شیخ حاجی, محمد حامد 4934. آٹو نمبر حاجی 1500. محمد ابراہیم, چاند پاشا. آپ لوگ اپنے یہاں آنے کے بعد ٹوکن دیجئے اور اس کے بعد میں لفافہ لیجئے. محمد چاند پاشا, سید علی, محمد زبیر, محمد علی صاحب, آٹو نمبر 6672. محمد خواجہ شریف صاحب, محمد علیم الدین, محمد اکبر, آٹو نمبر 0957. محمد حسین خان, حاجی پاشا, محمد حسین خان, پی بابوچاری, پی بابوچاری. مکرم خان, آٹو نمبر 3913. مکرم خان صاحب نہیں ہے. کرانہ اسٹور جو تھے جو متاثر ہوئے. شیخ کلیم صاحب, شیخ کلیم. سید جہانگیر, مبین شریف, آگے بڑھ. غلام جمال الدین, شیخ کلیم. شیخ کلیم کا دیجیے. جمال الدین صاحب,
रेहाना बेगम, अब्दुल खयूम, मोहम्मद फखरुद्दीन, अब्दुल कयूम, मोहम्मद फखरुद्दीन, जाहिद भाई अब्दुल राउफ, मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल खादर, सैयद अब्दुल आसिफ, मोहम्मद अब्दुल रशीद। क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ, क्या नाम है आपका? सैयद अब्दुल नजीर, मोहम्मद अहमदुल्लाह खां, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद बशीर, लियाकत हुसैन, लियाकत हुसैन है? टोकन लिखिए। सी ज्योति, सी ज्योति, ठाकुर विनय सिंह, ठाकुर विनय सिंह, क्या नाम? कमलम्मा, ठाकुर विनय सिंह, रशीद बेगम, रशीदा बेगम, रशीदा बेगम, पी ज्ञानेश्वर, पी ज्ञानेश्वर, एस विजय कुमार, ए कस्तूरी, विजय कुमार, ए कस्तूरी, शादियों की इमदाद दे रहे हैं। आज असर में लिखा सफिया बेगम, सफिया बेगम, अच्छा जाइए, माफ करना। बस टमाटर की चटनी, खुर्शीदा, टमाटर की चटनी, बच्ची का नाम रेहाना बेगम, खुर्शीदा, बच्ची का नाम रेहाना बेगम, शादी के लिए खुर्शीदा, शरीफा, लड़की जिसकी शादी हो रही नादिया बिनत, हाजरा बेगम, सना बिनत सैयद सईद, ले लीजिए देखिए, सैयद मुख्तार खैरून, आयशा बेगम, बच्ची का नाम अमीना अरशीन, मोहम्मद रफी, सुमैया फातिमा, समीना बेगम, बीबी आयशा, बच्ची का नाम समीना बेगम, बीबी आयशा, फरहाना, लड़की का नाम यास्मीन, इमाद अली, अर्शिया उन्नीसा, अर्शिया उन्नीसा, मोहम्मद रसूल,
मोहम्मद रसूल शबाना बेगम, मोहम्मद अजहरुल्लाह खान, अजहरुल्लाह खान, अजहरुल्लाह खान, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद नजीर, बुतुल बेगम, सालेहा बेगम, सैयदा वासिफ, सालेहा बेगम, शादी का सईद बिन अब्दुल्ला, सईद बिन अब्दुल्ला, सलमा बेगम, यहाँ शबाना बेगम, लड़की का नाम समीना बेगम, सैयद फकीर अहमद, सैयदा गौसिया बीबी, फिर अहमद सोनी भाई फकीर अहमद, लड़की का नाम सैयदा गौसिया बीबी, खुर्शीदा, खुर्शीदा लड़की का नाम रेहाना बेगम, खुर्शीदा रेहाना बेगम, रेहाना बेगम, खुर्शीदा रेहाना बेगम, जो गाड़ियां जो मुतासर हुए उनका है मोहम्मद खायम, शेख खाजा, मोहम्मद जावीद, खाली चले बस कुछ नहीं बोला मोहम्मद जावीद, मोहम्मद अलियान, शेख मोहम्मद, शेख मोइन, नासिर मारो जो मान ले तो शेख मोइन, मोहम्मद अब्दुल रशीद, अमीर अहमद खान, अमीर अहमद खान, अहमद खान, टैक्सी नंबर 1304, अहमद खान, आइए जल्दी आइए, टोकन दीजिए। शेख फहीम, मोहम्मद हक, मोहम्मद हक, सैयद मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्दुल सुभान, टैक्सी नंबर 2491, अब्दुल सुभान, सैयद महमूद, टैक्सी नंबर 0051, मोहम्मद सरवर, टैक्सी नंबर 8854, शेख अहमद 8108, मोहम्मद खालिद 7882 टैक्सी नंबर, पठान आसिफ खान, पठान आसिफ खान, मोहम्मद अब्दुल सत्तार, टैक्सी नंबर 8093, सैयद इलियास अली, सैयद इलियास अली, मोहम्मद उस्मान, टैक्सी नंबर 6104, मोहम्मद अब्दुल करीम, मोहम्मद अखलाक अहमद, सैयद अहमद, 2001 टैक्सी नंबर, मोहम्मद नवीद अली, सैयद याकूब, टैक्सी नंबर 7901, अखलाक अहमद नहीं है, अखलाक अहमद TS 07EK9757, TS 07EK9757, सैयद याकूब TS 12UB 7901,
यास्मीन शरीफ AP09 TV 1047, मोहम्मद इस्माइल PS11 UV 8646, मोहम्मद सरफराज अहमद PS12 UV 2213, रफीक हुसैन AP24 TV 5854, सैयद अजीम अली PS12 UA 5775, अजीजा बेगम AP11X 7409, अजीजा बेगम AP11X 7409, मोहम्मद रब्बानी PS11 UC 0182 है, शेख अलीम AP29 TV 0423, शेख अलीम AP29 TV 0423, मोहम्मद आरिफ PS11 UV 0272, नियामत खान PS07 UV 3458, सैयद फारूक अली, मोहम्मद आजम PS11 UV 9983, सैयद शकील TS UV 2092, सैयद शकील, शोभा रानी PS12 UC 9046, शोभा रानी, शेख जानी TS11 TSAP11 W8910, शेख जानी, किराना स्टोर्स के मोहम्मद बशीर, रशीदा बेगम, ठाकुर विनय सिंह, सैयद अब्दुल आकिब, मोहम्मद अब्दुल कदीर, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद फखरुद्दीन, अब्दुल कय्यूम। ये तकसीम हो चुकी है। अब जो किट्स थे हमारे वो किट्स देंगे। तो जिन जिन को टोकन दिया गया है, हाफिज बाबा नगर के इलाके से शुरू करिए और फिर दूसरे इलाकों को थोड़ा हट जाइए, शुरू करिए। सालाना मिलत एजुकेशन की जानिब से जो किट दिया जा रहा है, फैमिली किट, जिसमें जुमला 33 आइटम का किट है। अब थोड़ा रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए। आप हजरात अपने अपने मुकामात पे जिन जिन के पास टोकन है सबको देंगे, ऐसा